الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے شکریہ کے ساتھ چھ کلمات کا بیان مکمل ہوا اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پہلا کلمہ اور دوسرا شہادت اور تیسرے تمجید، چوتھے توحید، پانچواں سید الاستغفار اور چھٹا کلمہ رد کفر، اس پہ بات کی اور یہ عرض کیا تھا کہ حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے فقہا نے ان 6 کلمات کو منتخب کیا اور انہوں نے ان کلمات کا ہر مسلمان کو پڑھنے کے لیے لکھا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وسیع تعداد میں بتائی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو روزانہ پڑھ سکے، تو لا محالہ اس نے ان میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کرنا تھا، تو کس کس جملے کا انتخاب کیا جائے؟ تو فقہا نے ان 6 جملوں کا انتخاب کیا اور یہی اصل حقیقت ہے ان 6 کلموں کی۔ کوئی نہیں کہتا، ہم حنفی فقہ پہ عمل کرنے والے بھی نہیں کہتے کہ 6 کلمے یہ الفاظ کہیں حدیث میں آئے ہوں اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کلمات کو جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمائے ہیں ہر روز پڑھ سکے، تو پھر کیا کرے یہ کہ ان میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کر لے، اور بڑے وسیع مطالعے کے بعد بہت سوچ سمجھ کے فقہا نے ان 6 کلمات کو چنا اور انہوں نے کہا کہ زیادہ پڑھنے کا تمہیں وقت ملے گا نہیں، یہ 6 جملے ایسے ہیں جنہیں تم ہر روز پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور شہادت اور خدا کے بڑے ہونے کی گواہی دینا، تمجید اور اللہ کی وحدانیت، اور پھر اپنی طرف اگر لوٹتے ہو تو استغفار اور کفر سے حفاظت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، روز ان کو پڑھ لیا کرو۔ اب اسے اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا کہ جی یہ 6 کلمے تمہارے ثابت کہاں سے ہیں، اور خام خواہ حنفیت اور اہل حدیث کا جھگڑا شروع کر دینا، سوائے اس کے کہ کوئی جاہل آدمی ہو، اس کے علاوہ بے وقوف ہو، اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں۔ عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو 7واں کلمہ بتاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر بہت زور دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ، اللہ کو چند ایک جملے جو بہت پسند ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیوں تم اللہ کی ایسی تسبیح بیان نہیں کرتے جو فرشتے کرتے ہیں؟ کتاب الدعوات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ میں یہ سب چیزیں نقل کی ہیں، بہت مستند احادیث ہیں۔ صحیح بخاری کے آخر پہ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ یہ فرما دیا، تیسری مرتبہ، کہ دیکھو اللہ کو جو سب سے اچھا جملہ لگتا ہے، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کی میزان عدل کو بھر دینے کے لیے کافی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا کہا۔ پھر چوتھی روایت آپ دیکھیں
فرمایا قرب قیامت میں ایک قلعے میں مسلمان محصور ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ بیل کا سر، بڑے گوشت میں بیل کا سر جو ہے، سری اس کی اتنی مہنگی ملے گی کہ اس زمانے کے 200 روپے کے برابر ایک سری ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا پھر تو ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں اس قلعے میں ہر طرف سے غذا آنی بند ہو جائے گی، تو لوگ مرنے کے قریب ہوں گے، اتنا شدید جب غذا انہیں کھانے کو نہیں ملے گی۔ تو عرض کیا گیا کہ پھر لوگ کیسے، کس چیز پہ گزارا کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ چیز جو فرشتے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو گے، اور اسی سے تمہیں غذا ملے گی، اور اللہ تمہاری زندگی قائم رکھے گا، حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 7واں کلمہ حدیث میں بہت جگہ یہ چیز آئی ہے۔ بس ایک اصول کی بات اگر آپ یاد رکھیں تو آپ بہت جگہ یہ جملہ مختلف الفاظ میں پائیں گے، مگر جہاں آپ اسے پائیں اس کو پڑھنا شروع کر لیں، آپ اپنے اوراد میں شامل کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی جملے میں تسبیح اور تحمید دونوں کو جمع کر دے۔ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اے رب جتنے جو کافر تجھ پہ جتنے الزامات لگاتے ہیں سب بیکار اور سب غلط بات ہے، سب بکواس ہے، شرک سارے کا سارا رد کر دیتا ہے آدمی اور کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی جتنا کچھ بھی اہل شرک تیرے ذمے لگاتے ہیں سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس ایک جملے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قصے میں فتح الباری میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی تمہارا کیا خیال ہے میری اہلیہ کے متعلق؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہر ایک سے مت پوچھئے، آپ صرف گھر کی نوکرانی کو بلا لیجئے اور اس سے بات کیجئے، کیونکہ سب سے زیادہ گھر کے حالات سے وہی واقف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو بلایا جو حبشن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا خالص سونے جیسا کردار ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بس ایک جملہ کافی تھا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں تھوڑے ہی بہت زیادہ کچھ بھی نہیں، بس ایک جملہ کہہ دیا وہ کافی ہے۔ چھوٹوں کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھیں کہ کیا کہا۔ اسی طرح ایک جملہ عرض کر دیا کہ سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں کس چیز، ہر اس چیز سے جو اہل شرک آپ کے ذمے لگاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسے معائب کو بیان کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسائی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا وجود اور فلاں ایسے اور فلاں ایسے، یہ جملے مناسب ہی نہیں ہے زبان پر لانا۔ کوئی بچہ کسی کی ماں باپ کو گالی دے دے تو دوسرا جا کے گھر میں یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ امی اس نے یہ لفظ بولے تھے، وہ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ اس نے گالی دی تھی۔ اس میں جھگڑا شروع ہوا۔ اسی طرح اللہ کا حق واجب، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ قاری جب قرآن کریم سنائے تو اسے چاہیے کہ جو جملے قرآن نے شرک کے نقل کیے ہیں، مثلا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، فقہا کہتے ہیں اس موقع پہ ادب اور احترام کی وجہ سے آواز کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ اگرچہ قرآن ہے لیکن بات کتنی نازیبا ہے اور بات کتنی غیر درست۔ تو تسبیح اللہ کی پاکی بھی، اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کے دوسرا جملہ حمد میں آ جائے۔ ایک طرف اہل شرک کی نفی، دوسری طرف اہل توحید کا اثبات۔
کہ اللہ آپ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، کائنات میں جتنی تعریفیں کی جاتی ہیں اے پروردگار سب سے زیادہ اچھی چیز تیری تعریف ہے۔ جہاں بھی تسبیح اور تحمید، شرک کا رد اور توحید کا اقرار مل جائے، بس بنیادی طور پہ یہ اصول ہے، وہ کلام اللہ کو پسند ہے، آپ روز پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ غور اس پہ کریں۔ ایک تو فرما دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس خاندان اور اس قبیل اور اس چیپٹر کے جتنے جملے ہیں آپ دیکھیں کتنے بے شمار ہیں۔ 5-7 ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جملے ایسے ارشاد، صحیح بخاری کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا روزانہ پڑھا کرو، یہ اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے فرشتوں کو بھی رزق ملتا ہے، تو اس کے مسلسل پڑھنے سے انسانوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ تو روزانہ پڑھے، 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لے، 10 مرتبہ مقرر کر لے، 20 مرتبہ، جو اس کی اپنی سہولت ہے، لیکن پھر پڑھے ایسا کہ موت کے دن تک آخری کلمہ بھی یہی ہو جب دنیا کو چھوڑے۔ یہ ریگولر پڑھنا، یہ عمل میں دوام، یہ اصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا کہ قل و ادیم، تھوڑا کام کرتے تھے مگر روزانہ کرتے، تھوڑا پڑھتے تھے روزانہ پڑھتے۔ اب آپ دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ آپ روز نماز میں جملہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی۔ اسی کو اتنا ہی پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک، روز پڑھ لے 100 بار، روز پڑھ لے 10 بار، روز پڑھ لے 50 مرتبہ۔ تیسرا جملہ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو دیکھو اس میں بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نامناسب ہو جاتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی، تو اس لیے جب تم اٹھو تو یہ کہا کرو کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ فرمایا یہ پڑھو تو اس مجلس میں جو گناہ چھوٹے موٹے ہو گئے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی سبحانک اللہم و بحمدک، ان تینوں کو جمع فرما دی، تسبیح بھی، حمد بھی اور اللہ کی توحید بھی، یہ تینوں جمع کر دیے۔ اس یہ 6 کلموں کو کون کہتا ہے کہ صرف 6 ہیں؟ 7واں ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ اس کی قسمیں آپ دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی تلقین کرتے تھے۔ اسی لیے ایک جگہ آیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھا جائے۔ اب یہ تسبیح اور تحمید جتنے جملوں میں ملتی ہے، اگر آپ اس کو ایک تصور کر لیں تو یہ 7واں کلمہ ہو گیا جو اللہ کو بڑا پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ حفاظت کے لیے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اپنی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم۔ یہ کس کو بتایا تھا؟ اپنی بیٹیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو سکھاتے تھے۔ نسائی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک خادمہ جو گھر میں کام کرتی تھی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا کرو۔ اب دیکھیے جملہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہی جس کی تشریح گزر چکی، لا حول ولا قوت الا باللہ وہی جو گزر چکا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اذان کا جواب دیتے ہوئے حی علی الفلاح پہ جو چیز پڑھنی چاہیے ادھر حقیقت یہ ہے کہ مؤذن جب کہے حی علی الفلاح
تو یہ پڑھنا چاہیے کہ حیا علی الفلاح ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر یہ الفاظ جو آئے نا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ وہاں بھی آئیں. اور پھر اس کے بعد کمال کی بات کی، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے پتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفت علم کا بیان کیا. اللہ کی صفات بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی صفات انسان کے دماغ میں وہ بات آ نہیں سکتی جو خدا کی صفات ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے نام سارے اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. یہاں بھی آ گیا سبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. صاحبزادی صاحبہ کو سکھایا کہ یہ پڑھا کرو صبح اور شام. یہاں آپ دیکھتے ہیں تسبیح اور تحمید، یہ جتنے جملے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے 7واں جملہ بنا کر کوئی لکھ دیتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد کو جمع کرنا ہے، تو چھوڑو اس بحث کو 7 آیا ہے یا 6 آیا ہے یا 5 آیا ہے، پڑھنے دو لوگوں کو. حدیث میں ایک چیز آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی ایک روایت میں فرمایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس اتنا جملہ فرمایا اور کہا صبح و شام 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کتنا آسان جملہ ہے، خدا کی توحید ہے. اور ان جملوں کا جب اجر ملے گا انسان کو جس میں تسبیح اور حمد دونوں جمع تھیں، تو اللہ کی میزان عدل بھر جائے گی. اللہ کی میزان عدل وزنی ہو جائے گا اس کا پلہ. اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی لے جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر ایمان کی تجدید ہے. روز پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بس 10 مرتبہ صبح پڑھ لیا، 10 مرتبہ شام کو پڑھ لیا. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک جگہ وہی روایت جو پہلے بھی ایک مرتبہ شاید بیان ہو چکی ہے، فرمایا کسی نے پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول سب سے اچھا جملہ مجھے سکھا دیں جو اللہ کو پسند ہے. تو فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ کو سب سے اچھا جملہ جو پسند ہے وہ یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ لا شریک لہ، سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے پڑھنے کی تلقین فرما دی. فرمایا اللہ کو سب سے اچھا جملہ پسند ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری قدرت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. سارے جملوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند. فجر کی نماز کے متعلق فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھو تو یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ انہ کان توابا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ انہ کان توابا. اپنے گھٹنے سیدھے کرنے سے پہلے 70 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسے صبح کی نماز میں پڑھا جائے. وقت متعین کر دیا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس گولی کو صبح کھانا ہے، اس کو شام کھانا ہے، اس کو رات کو سونے سے پہلے کھانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے امراض انسانوں کے چھپے ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطن کے طبیب تھے. وہ جانتے تھے کہ انسانی دلوں کو کیا کیا مصیبتیں لگ جاتی ہیں، انسان حسد کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، کیا کیا
خباثتیں اندر بھر جاتی ہیں. فرمایا دیکھو صبح کی نماز میں 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سیدھے کرنے سے پہلے بیٹھ کے اسے 70 مرتبہ پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو آسان جملہ ہے. استغفر اللہ، یہ استغفار کا جملہ ہے. انہ کان توابا، اور اللہ کی ذات توبہ کو بہت قبول کرنے والی. اگر آپ اس سبحان اللہ و بحمدہ کو ایک جملہ یعنی ایک قسم بنا لیں تو 7واں 8واں بھی عرض کر دیتے ہیں. 8واں جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے پڑھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے، فرمایا لذو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ کی اس صفت سے چمٹ جاؤ. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. فرمایا بار بار اسے پڑھو، بار بار اسے پڑھو، پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اتنا زبردست جملہ ہے. یہ امت کو ایک تحفہ دے گئے اور بتایا. ایک آدمی پڑھ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو فرمایا مانگو اب تمہیں دیا جائے. ایک آدمی نے دعا میں جملہ کہا، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا اب ہاتھ پھیلا اور مانگ لے جو مانگنا ہے تجھے، اللہ تجھے دے گا. اس لیے جو بھی مصیبت آ جائے، جو بھی مشکلات آ جائے، اس پہ یہ کیوں نہ پڑے. رویہ بن گیا ہے کہ میرے حضرت نے تعویذ دیا تھا اور اس سے مسئلہ حل ہو گیا. رویہ یہ ہو گیا ہے کہ حضرت نے یہ تلقین فرمائی تھی دعا، اس سے مسئلہ. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تمہارا اعتقاد ہے، مگر تمہارے سارے حضرت مل کے بھی اور ان جیسے کروڑوں بھی ہو جائے نا تو اس جملے تک نہیں پہنچ سکتے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ کو کون سا، انہیں پتا تھا کہ کیا پڑھ کے مانگو تو اللہ دعا کو، اور انہیں پتا تھا. فرمایا جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے چمٹ جاؤ اس سے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. قرآن کریم میں ہے ذل جلال والاکرام. یہ لغت کی چیز ہے، یہ ڈکشنری کی بحث ہے کہ ذل اور ذل یہ دونوں میں فرق کیا ہے. اس کا کچھ فائدہ نہیں آپ کو، بس یہ اللہ کا نام یاد کر لے. ہمیشہ جو مشکل آئے ہمیشہ پڑھتا رہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ بہت زور دیتے تھے. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ زور دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں مشکلات کے حل کے لیے بتاتے تھے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ فرمایا جب بھی مشکل، یہ نہیں کہا پڑھا کرو، فرمایا چمٹ جاؤ اللہ کے اس جملے سے، چمٹ جاؤ اس سے. مطلب یہ کہ کثرت سے پڑھو جب تک وہ مصیبت ٹل نہ جائے. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی کتنے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے. کبھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما دیا ہمیشہ اس جملے کو پڑھتا رہے، یا حی یا قیوم. بس اتنا بھی ہے. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ آپ کی رحمت سے سہارا لیتا ہوں، اللہ آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں جس مشکل میں پھنس گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اپنی فتح کی، کتنا نازک مقام تھا. اللہ نے فرمایا استغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ مدد کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ ناز کے مقام پہ تھے نا، کہہ دیا کہ اللہ اگر ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آئندہ زمین پہ آپ کی عبادت نہ کی جائے بس پھر یوں ہی صحیح ہو جائے شکست. پھر جانتے تھے کہ وہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیا فرمایا؟ بدر کے دن بار بار کہتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اور آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں صرف یا کے لفظ کے اضافے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہی ہے
اس پہ یا کا اضافہ فرما، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس سے کوئی آدمی کہتا ہے یہ نواں جملہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ 10واں، کوئی حرج نہیں بھائی، تم 10 جملے کہو، 15 جملے کہو، 6 جملے کہو، 6 کلمے کہو، 8 کلمے کہو، 9 کلمے کہو، یہ سب کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ فقہا نے اس لیے یہ 6 کو حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے چن لیا ہے کہ ہر آدمی کے لیے روز پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ 6 جملے ایسے ہیں جو کم سے کم ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلا کلمہ توحید، پہلا کلمہ طیب ہے اور دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اللہ کی مجد اور عظمت بیان کی گئی، چوتھے میں توحید بیان کی گئی، پانچواں سید الاستغفار ہے، سب سے بڑا جملہ جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور چھٹا جملہ رد کفر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر سے حفاظت کیسے ہوتی ہے، اس کو بعض حضرات نے ذرا تفصیل سے لکھ دیا ہے، پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا، بعض نے بعین ہی وہی الفاظ نقل کیے ہیں جو مسند احمد وغیرہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں ہی پڑھتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ اس طرح پڑھا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ یہ 6 جملے، 7 جملے، 8 جملے، مگر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر جائے بس وہی ٹھیک ہے، جو لمحہ اللہ کے نام لیتے ہوئے گزر جائے وہی بس سب سے اچھا زندگی کا لمحہ ہے۔ انشاءاللہ اب یہ تو باتیں پوری ہو گئیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ سے عقیدے پہ بات شروع کریں گے، دیکھیے اب کب